ایک ہم بھی بتاتے ہیں PPL فارمولا. اچھا. راجا ضیاء بھائی نے نکالا ہوا ہے. P is for purposeful and P is for public, the other P is for public and L is for limited. تو PPL کہ whenever you talk to the opposite gender it should be something purposeful. Okay. Number 2 it should be public. جیسے آپ نے کہا نا کہ اکیلے اس میں بہت خدشہ ہے. اب ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ خواتین یوتھ کلب میں کام کرتی ہیں, انٹریکشن بھی ہوتی ہے ہماری ان سے, لیکن یہ کہ ہمیشہ ہم CC میں, ای میل پہ بھی اگر کر رہے ہیں تو CC میں کسی کو رکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں رول ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ CC میں اپنی وائف کو رکھیں گے, اور اگر وائف کسی مرد سے بات کری تو وہ CC میں اپنے ہسبینڈ کو رکھے گی. یہ ہمارے ہاں ایک رول ہے. دوسرا واٹس ایپ گروپس ہیں ہمارے, تو ہمارا رول ہے کہ واٹس ایپ گروپس پہ ہی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرنا ہے, الگ سے میسج آپ نے نہیں کرنا. تو یہ ہم فالو کر رہے ہیں. اور یوتھ کلب ماشاءاللہ ایک کارپوریٹ لیول پہ, کارپوریٹ سیٹ اپ پہ آپ نے ہمارا سیٹ اپ دیکھا ہے ماشاءاللہ, ہم تو کام کر رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. کون کہتا ہے یہ بیکورڈ ویز ہیں اور ان سے کام کیسے چلے گا؟ ہمارا چل رہا ہے ماشاءاللہ. خواتین کا بہت بڑا رول ہے. یہ تو ہم مرد ابھی ایز اسپیکر سامنے نظر آتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کنٹینٹ کریشن, مارکیٹنگ, وہ پورا تھاٹ پروسیس اور وہ آئیڈیاز, وہ یہ پوری سیٹنگ اور کریٹیوٹی, یہ کون کر رہا ہے بیٹھ کے؟ کتنا بڑا رول ہے ہماری خواتین کا جو ماشاءاللہ وہ پلے کر رہی ہیں. پھر ہماری پوری خواتین کی برانچ ہے, سسٹر برانچ ہے, وہاں ماشاءاللہ آپ کی بھی کلاس ہو رہی ہے ونڈر وومن کے نام سے. تو کام چل رہا ہے ماشاءاللہ بائی فالوئنگ آل دا اسلامک گائیڈ لائنس. تو ہم نے تو یہ کھڑا کر کے دکھایا الحمدللہ, ایک ایسے لیول کی آرگنائزیشن جو مطلب جس سے کارپوریٹ لک بھی آئے ایز پر یور ڈیفینیشن آف کارپوریٹ, اور الحمدللہ اسلامک گائیڈ لائنس بھی یہاں پر فالو کی جائیں. تو اٹس ویری مچ پریکٹیکل. تو یہ PPL فارمولا. اور اگر لیٹ سے آنٹی کہ سلام کرنا کسی کو, یعنی آتے جاتے, اور ہوتا ہے نا ایک کارپوریٹ کا کلچر ایسا کہ یو ہیو ٹو be cordial or you have to be like respectful to others. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو, اور ایسی ٹون میں بات نہ کرو کہ اگلے کو کوئی غلط میسج چلا جائے. تو کیا ایسی ٹون سے مراد مسکرا کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے we have got a very appropriate word for that, professionalism. ہے نا, professionalism تو itself خاصی self explanatory ہے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. بالکل. اور ایک اور بھی بات, آپ کی بات سنتے سنتے میرے ذہن میں آ رہی تھی, and I really point out at it, کبھی اللہ تعالیٰ کرے ہم ایسا کر سکیں. اب آج مسلم جو ہیں وہ تجربے کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری فوٹنگ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی. کبھی ہم جلدی شادی کا اگر کبھی کلچر لے آئے. میرا بھی کچھ دن پہلے ایک بڑی پیارے سے جوڑے سے ملاقات ہوئی ہے, جو وائف ہیں وہ بھی 3rd ایئر میں ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں, اور جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی میرا خیال ہے ان کا بھی شاید 3rd ایئر ہی ہے یا شاید 4th ہوگا, لیکن موسٹ پروبیبلی میرا خیال ہے وہ ایک ساتھ ہی ہیں, اور ان کا ایک بیبی بھی ہے ماشاءاللہ. اور واٹ اے ونڈرفل سیٹنگ ہے نا. تو کبھی ہم اس کو لے آئے تو میں آپ کو بتاؤں, نکاح جو ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم لوپ میں جو ہے ہسبینڈ اور وائف میں رکھتے ہیں, تو ہسبینڈ اللہ نے اسی لیے تو نکاح کو حصن کہا ہے نا. بالکل ٹھیک. یو آر آلریڈی اینکرڈ سم ویئر, آپ فوکسڈ ہو آلریڈی. اور پھر یہ ہے کہ ریمائنڈر اور فریش اپس جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور کئی جگہ پہ وہ بھی کھینچ لی جاتی ہیں. تو یہ اچھا ہے. کبھی ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو. میں تو بہت زیادہ اس بات کی قائل ہوں, اللہ تعالیٰ کبھی ہم بھی اپنے کلچر کو بدل سکے. تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چاہتی ہوں کہ 1st سیمسٹر اور 2nd سیمسٹر جو ان کے پروفیشنل کورس کا ہے وہ کرتے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جائے, اور ایسا ہسبینڈ ملے جو کہ خود بھی ایجوکیشن لے رہا ہو. تو یہ تو بہت ہی پرفیکٹ سیٹنگ ہوگی. دے ول بی ایٹ ایچ ادرس سائڈ, کورنگ ایچ ادرس بیک. یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی خوشائن بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس وقت جو کرنٹلی ہے, چاہے وہ شکل سے پریکٹسنگ نظر نہ آئے, لیکن ان میں بڑی خیر ہے. میں نے ان کی سوچ بنتے اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلدی شادی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے سامنے ایسے بچے آتے ہیں جن کو اپیرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ یار یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. ان کے خیالات سن کے میں بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے بچیوں میں بھی بچوں میں بھی, کہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر جلدی میرج کے ہم قائل ہیں, ہونی چاہیے, فتنہ بڑا ہے. دے آر انڈرسٹینڈنگ تھنگس. ماں باپ اگر تھاٹ فل ہوں تو کتنا اچھا ہو. مجھے پتہ ہے والدین کے اوپر ایکسٹرا رسپانسبلٹی آئے گی, لیکن اگر آپ کا جو ہے عصمت اور عفت اور آپ کے بچوں کی ایموشنل سیٹسفیکشن اور ہر چیز پوری ہو رہی ہے تو وائی ناٹ.
ہم سب کچھ تو کرتے ہیں نا, بالکل صحیح. تو تھوڑا سا اس کو کر کے دیکھیں, اتنا امپاسبل ہے نہیں ہے ویسے جتنا ہم نے اس کو سوچ رکھا ہے. اور اس کے ساتھ وہ جو ہماری بچیوں کے جو پھر اتنی پیاری اور اتنی ٹیلنٹڈ بچیوں کے جو رشتوں کے مسئلے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. بلیو کیجئے 18-19 سال کی لڑکی کو ہر طرح کا رشتہ مل جاتا ہے, لیکن لڑکیاں 22 کو کراس کرتے ہی ایک دم جو ہے نا وہ آپ کا وہ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ ذرا دیکھیے بہت بڑی قیمت ہے, اتنی پیاری, اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی پیشنیٹ اور تھاٹفل بچیاں, اور کیسے بیٹھی ہوئی ہیں, عمریں 28 سال تک پہنچ رہی ہیں جو زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو آپشنز ہیں ان کو ہم ہی محدود کرتے جا رہے ہیں. اتنی تو ہم میں حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ایک چھلانگ لگا کے آؤٹ آف دی باکس سوچ لیں, وہ حوصلہ تو ہے ہی نہیں ہے نا. تو اگر وہ حوصلہ نہیں ہے تو کم از کم فطرت کے ساتھ ہی چل جائیں. اور میں اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ لڑکے بھی اگر عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹیشنز کو اتنی ہائی نہیں ہوتی, رینج روور ہو, گھر ہو. چھوٹے لڑکے کو ہر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کی جو ہے وہ پھر جو اس کے جو ہے فیملی کے سٹیٹس اس کے لیے انف ہوتا ہے. یعنی پیرنٹس کا بہت ایک میں سمجھتا ہوں رول ہے اس میں ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس, کیونکہ الٹیمیٹلی پیرنٹس کی سپورٹ ہوگی تو یہ کام ہوگا, ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لاسٹلی کچھ اسٹریٹ فارورڈ کویسچنس, کچھ اسٹریٹ فارورڈ باتیں وچ ول بی ویری ہارڈ, وچ از اے ہارڈ پل ٹو سوالو فار پرٹیکولرلی فار آور وومن فوک, لیکن ویری اسٹریٹ فارورڈ آنٹی. جو خاتون بہت ایک مکسڈ انوائرمنٹ میں جاب کر رہی ہیں, کیریئر اورینٹیڈ ان کی سوچ ہے بہت زیادہ, لیٹس سے کارپوریٹ سیکٹر میں, اور وہ حجاب کو فالو نہیں کر رہی ہیں, تو از شی بینگ سنفل؟ ویری اسٹریٹ فارورڈ, تاکہ ہمیں رولنگ بتانی ہے. دیکھیں پہلے تو ہماری مجھے آپ ذمہ یہ داری بتائیں, ہم نے بہت کامیاب خواتین جو ہے نا اس وقت انٹرنیشنل سینیریو پہ بھی اور نیشنل سینیریو پہ بھی حجاب کے ساتھ بہت اچھی جابس کرتے دیکھی ہیں ود آل دیئر ویلیوز اینڈ کیریکٹر. تو فرسٹ آف آل تو یہ امپاسبل ہے ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ دنیا کی ترقی کو ہم نے ایسوسیٹ کر دیا سیکولرزم کے ساتھ, تو پھر اس کو بالکل دوسری لائن میں ٹچ کیجئے. اس کو حجاب کو نہ بلیم کریں اور نہ ایسپیریشنز کو بلیم کریں. کوئی بھی بلند مقصد جو ہے وہ حجاب کو کسی جگہ پہ بھی متاثر نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے, اور اگر وہ حجاب کو فالو نہیں کر رہی, ویدر دے آر ان دی کارپوریٹ سیکٹر اور ناٹ, دے آر سنفل. وائی ناٹ؟ بیکاز انہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا, اللہ نے اس کو اس عہد کا باؤنڈ کیا تھا, اور اس عہد کے اندر کوئی انوائرمنٹ وغیرہ کی کوئی شرط اللہ نے نہیں ڈالی تھی, صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ ڈالا تھا. بالکل صحیح. تو اللہ کا تقویٰ, اس کے لیے ایک آپ کو شاید کسی جگہ پہ گنجائش مل سکے, آپ کہیں میرے ایمان میں وہ طاقت نہیں, اللہ میں کرنا چاہتی ہوں میرے سے ہو نہیں رہا, یہ تو چل جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ نہیں میرے لیے کرنا ضروری نہیں, یہ تو پھر عقیدے کی خرابی ہے نا. غلطی کرنا, ایک کمزور ہونا ایک الگ چیز ہے, ایک سوچ بدل لینا الگ چیز ہے. سوچ بدلنے کی معافی نہیں ہے. عملوں کی کوتاہی تو ہم سب کے ساتھ بھی ہے, ہم بھی اسی طرح کبھی آف اینڈ آن میں کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں.